بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفۃ عرضها وفی روایت طولها 60 میلا۔ میرے بھائیو، ہر آدمی کو گھر بہت پسند ہوتا ہے۔ اس کے ٹھکانے کے لیے، اس کے رہنے کی جگہ وہ یہ طے کرتا ہے کہ میں جہاں گھر بنوں کم از کم جگہ زیادہ ہونی چاہیے، اور گھر بننے کے بعد اس کے اندر ایسے فیسلٹی کی کوشش کرتا ہے کہ اندر ایک بہترین صوفہ سیٹ ہو، اے سی ہو، بہترین یعنی پلنگ ہو، بہترین گدی ہو، تکیے ہو، آرام کی ہر چیزیں، کہ کچن کے اندر یہ ٹائلز ہونی چاہیے، یہ نل۔ اس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنی آخرت کو جب بھول جاتا ہے تو اپنے دنیا کے گھر کو ایسے سنوارتا ہے، اور وہ گھر بنتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے گویا یہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ حالانکہ کوئی انسان، بڑے سے بڑے لوگ گزر چکے، شاہی محلات بنا چکے، ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو ایک ہی محل 11 ہزار ستونوں پر قائم تھا۔ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یعنی ایمان والوں کے لیے دنیا سے بہترین ایک ایسی جنت بنائی ہے، جس جنت کے گھر کے سلسلے میں آپ سنیں گے تو پھر آپ کو دنیا کے اندر کا گھر اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھے گا۔ ہر انسان کو گھر، سونا چاندی، اندر کی فیسلٹی، یہ ہر انسان کی ایک فطری چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے، دنیا کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے ایسے جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایمان والے کے لیے ایک ہی کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، یعنی اوپر سے دیکھا گیا تو موتی نظر آئے گا، اندر ایک بہترین گھر، بہترین محل، بہترین خیمہ کہتے ہیں مسافر حضرات جو ڈالتے ہیں نا ڈیرا، اسے بولتے ہیں۔ حالانکہ یعنی جنت کے اندر کا جو خیمہ ہوگا وہ خیمہ ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ یہاں پاؤ کنٹا جگہ بھی مل جائے تو غنیمت بولتے ہیں۔ مدن پلی کے اندر آدھا کنٹا جگہ مل جائے تو الحمدللہ بھائی، کوسا کی آدھا کنٹا جگہ مل گئی ہے، میں اپنے ایڈیا سے انجینئر پلان سے اچھا گھر بن لوں گا۔ لیکن وہاں کا گھر جو ہوگا آدھا کنٹا، پونا کنٹا، 2 کنٹا نہیں۔ دیکھیے عرضها وفی روایت طولها، اس کی چوڑائی، ایک روایت کے اعتبار سے اس کی لمبائی 60 میلا، 60 میل، تقریباً 80 کلومیٹر، 80 نہیں 100 کلومیٹر کے قریب ہوتا۔ 60 میل بولے تو 100 کلومیٹر کے قریب ہوتا۔ تو اس کی لمبائی ہو یا چوڑائی، اتنی زیادہ ایک خیمے کی۔ فی کل زاویۃ منہا اہل، اس خیمے کے کونے کونے ہوں گے، جیسا کہ گھروں کے اندر کونے بناتے ہیں، اس خیمے کے اندر کونے کونے ہوں گے، ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے۔ اہل سے مراد یعنی اس کی بیویاں۔ ہندوستان کے اندر ایک بیوی دوسری بیوی بولے تو بہت عیب کی نظر سے دیکھتی، تیسری بیوی بولے تو اور عیب کی نظر سے، لیکن یہ دنیا کی حد تک ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر 4 کی اجازت ہے۔ 4 کی اجازت کب؟ جب کہ طاقت رکھتا ہو، انصاف کرنے کی طاقت، حق ادا کرنے کی طاقت، یہ رکھنے کی طاقت رکھا، یعنی پالنے کی طاقت، حق ادا کرنے کی طاقت، تو سمجھو کہ اس کے لیے کرنا بہتر ہے۔ اگر نہیں طاقت رکھا تو اللہ نے آگے فرما دیا ایک ہی بیوی کافی ہے،
اس ایک بیوی کا حق ادا کرو صحیح طریقے سے. لیکن جنت کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں میری بیوی نہیں رہے گی, بیویاں ہوں گی وہاں پہ. اس لیے اس خیمے کے اندر ہر کونے کے اندر اس کے گھر والے ہوں گے. اب ہم گھر بناتے ہیں تو ایک روم میں 4 کونے ہوتے, ایک ہال میں 4 کونے ہوتے, بیڈ روم میں 4 کونے ہوتے. تو ہر کونے میں اس کے گھر والے ہوں گے, یعنی بیویاں ہوں گی. ایک کونے میں یہ بیویاں, ایک کونے میں ایک بیوی, ایک کونے میں ایک بیوی. 60 میل کی مسافت کا اتنا بڑا خیمہ, کتنے کونے ہوں گے, کتنی بیویاں ہوں گی؟ فی کل زاویۃ منہا اہل. لیکن ایک کونے والے دوسرے کونے والوں کو دیکھ نہیں سکتے. ما یرون الآخرین, ایک کونے کی گھر والیاں دوسرے کونے کی گھر والیوں کو نہیں دیکھ سکتے, یا دوسرے جنتی لوگ ان کے گھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب ہمارے یہاں گلیوں میں تو جسے دیکھنا چاہے آرام سے دیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ بے حیائی اور بے پردگی اتنی زیادہ ہے, شرم و حیا ختم ہو گئی. جتنی لوگوں کی بیویاں ہیں, سمجھو کہ مردہ جیسے ہی گھروں سے نکل جاتے ہیں تو گلیوں کے اندر اتنا کھلے طور پر, نہ سر پر دوپٹہ نہ گلے کے اندر دوپٹہ, اتنی بے شرمی بے حیائی کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں, اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں, جنت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. کسی آدمی کی حور کو دوسرا آدمی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک مرتبہ جنت کی سیر کی, یعنی خواب میں ایک مرتبہ جنت کی سیر کی, تو ایک بہترین ایک موتی کا محل دیکھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہونا چاہے تو فرشتے رکے, حضرت یہ آپ کا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے غیرت آئی اس کے بعد اس محل میں داخل ہونے کے لیے, یعنی ارا آیا مجھے, شرم. تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر آنکھوں سے آنسو آ گئے, یا اللہ میرا محل آپ. لیکن وہاں کی حوریں کہ کسی دوسرے جنتی کو اسے دیکھنے کی مجال نہیں ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں, دنیا کے اندر پاک دامنی کی زندگی گزارے, باحیا زندگی گزارے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. مرد کو بھی چاہیے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے, کسی نامحرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. گلیوں میں چلتے ہوئے اچانک بھی نظر پڑ جاتی ہے تو اللہ والے فرماتے ہیں اچانک بھی نظر نہ کرو, اس سے ایک طرح کی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے دل کے اندر. تو اس لیے مرد جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اس کی عورت اتنی پاکیزہ ہوتی ہے. مرد کے اندر بے حیائی آئی تو عورت کے اندر بھی بے حیائی آئے گی. تو جنت کی حوریں ایسی ہوں گی کہ ایک دوسرے اس کو دیکھ نہیں سکتے. یطوف علیہم المؤمن, اب ایمان والا آدمی جسے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ جاتا رہے گا ان کے پاس, کبھی یہ کونے کے پاس, کبھی یہ بیوی کے پاس, کبھی یہ بیوی کے پاس. دنیا کے اندر آدمی ہوس کا شکار ہو کر دوسرے عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھ لیتا ہے, لیکن اللہ کا یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے دنیا کے اندر زنا سے بچ جا, اس سے بہترین عورتیں میں نے جنت کے اندر تیار کر رکھے ہیں. تو وہاں اپنی خواہشات پوری کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیں گے. جنسی تعلقات قائم کرنے کا پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیں گے. شرط ہے کہ دنیا کے اندر بچ جائیں غلط تعلقات سے, زنا سے. تو یہ ایمان والا آدمی کبھی وہ بیوی کے پاس, کبھی یہ بیوی کے پاس, وہاں اس کی خواہشات اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کریں گے. پھر اس کے بعد ایک خیمے کا ذکر اس حدیث کے اندر ہوا, اور کیا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے لیے؟ وَجَنَّتَانِ مِن فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا, 2 جنتیں خالص چاندی کی دیں گے. چاندی کی جنت, 2 جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے لیے خالص چاندی کی ہوں گی, اور جو کچھ اس کے اندر صوفہ سیٹ ہو, آرام کی چیزیں, گدی, پلنگ گلنگ سب چاندی کے ہوں گے. برتن, وہاں کے سارے گلاس, پلیٹ گلیٹ, سب ہر چیز چاندی کی ہوگی. اس کے علاوہ وَجَنَّتَانِ مِن ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا, اور 2 جنتیں ایسی ہوں گی جو خالص سونے کی ہوں گی, اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ ساری سونے کی ہوں گی. سورہ رحمان کے اندر اللہ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا, کس کے لیے بھائی یہ سب؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. یعنی دنیا کے اندر گناہوں سے بچا, اللہ کی نافرمانی سے بچا, کبھی گناہ کرنے کا موقع آ گیا
اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف غالب آ گیا، نہیں نہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ چوری کرنے کا موقع آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، نہیں چوری نہیں کرنا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ زنا کرنے کا موقع آ گیا، خوف کیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ دھوکہ دینے کا معاملہ آ گیا، سوچا کہ اگر آج میں دھوکہ دوں گا تو کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جھوٹ بولنے کا معاملہ آ گیا تو سوچا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے 2 جنتیں اسے عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے 2 جنتیں خالص چاندی کی۔ پھر نیچے میں سورہ رحمان کے اسے چند آیتوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس سے بھی کم اور 2 جنتیں اللہ دیں گے۔ 4 جنتیں، 2 جنتیں چاندی کی، 2 جنتیں سونے کی۔ تو اس لیے میرے بھائیو ایسی جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آج ایمان والے اس سے غافل ہیں، اس کی عبادت سے غافل ہیں، اس کی نافرمانی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَن يَنظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ متفق علیہ۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جنت عدن کے اندر، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جنت عدن کے اندر یعنی جنتی لوگوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان، ان کے رب کے درمیان دیکھنے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ صرف اللہ کی عظمت اور کبریائی کی چادر ہی حائل ہوگی، یعنی جب چاہے اللہ کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے بندہ، صرف اللہ کی عظمت ہی آڑ رہے گی، پھر اللہ اس چادر کو بھی اٹھا کر اپنے آپ کو دکھائیں گے، بات کریں گے جنتیوں سے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیو اسی لیے اس جنت کو پانے کے لیے دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ تکالیف برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یعنی اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آئیڈیل بنانا ہے۔ جب ہمیں انشاءاللہ جن سے ہماری محبت ہوگی انہی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جنت حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اندر کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی، چپکے حاصل ہوتے نہیں۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگ کتنا یعنی مشکلات میں گر جاتے ہیں، لیکن جنت کے لیے بھی اللہ کچھ قربانیاں مانگتے ہیں، کچھ قربانیاں دے دو اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت ایمان والے کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت کی طلب میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارنے کا اللہ ہم سب کو توفیق عطا۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.